نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها النبي شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. ہم نے عمرہ جعرانہ تک پڑھ لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے. بنو تمیم کی تادیب اور ان کا قبول اسلام. محرم سن 9 ہجری. محرم 9 ہجری میں مدینہ میں خبر پہنچی کہ بنو تمیم قبائل کو جزیہ نہ دینے پر اکسا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعینہ بن حسن فزاری کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ بھیجا. انہوں نے صحرا میں حملہ کر کے ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے اور انہیں مدینہ لے آئے. اس کے بعد بنو تمیم کے 10 سردار آئے اور مقابلہ خطابت و شاعری کی خواہش کی. چنانچہ ان کے خطیب عطارد بن حاجب نے خطبہ دیا، جس کا جواب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا. پھر ان کے شاعر زبرقان بن بدر نے اشعار کہے. جواب میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اشعار پیش کیے. انہوں نے اسلام کے خطیب اور شاعر کی فضیلت کا اعتراف کیا اور مسلمان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے اور انہیں بہترین تحائف سے نوازا، یعنی ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا. بنو تے کے فلس کے انہدام اور عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام. ربیع الاول 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں سمیت 150 آدمیوں کا ایک دستہ بنو تے کا فلس نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کالا پرچم اور سفید جھنڈی تھی. انہوں نے جود و کرم میں شہرت یافتہ حاتم تائی کے محلے پر چھاپا مارا. اونٹ بکریاں ہاتھ آئیں اور عورتوں بچوں کو قید کیا. قیدیوں میں حاتم تائی کی صاحبزادی صفانہ بھی تھی. وہ جب مدینہ لائی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازراہ احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا اور ان کا اکرام کرتے ہوئے انہیں سواری بھی دی. وہ ملک شام گئیں جہاں ان کے بھائی عدی بن حاتم بھاگے ہوئے تھے. یہ جو صفانہ ہیں قید ہوئی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفانہ کے پاس سے گزرے تو صفانہ نے کہا کہ والد مر گئے.
اور بھائی غائب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو مجھے آزاد کر دیجیے اور میرے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے۔ میرے والد بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے اور سلام کو رواج دیتے تھے، کوئی صاحب حاجت ان کے پاس سے محروم نہیں لوٹا۔ یہ صفانہ جو تھیں اپنے والد حاتم تائی کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انداز گفتگو سے بہت ہی متاثر ہوئے اور اسے آزاد کر دینے کا حکم دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریموں اور عزت داروں کی تکریم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اسے چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ اس کا باپ اعلیٰ اخلاقی قدروں کا مالک تھا۔ یہ سنتے ہی صفانہ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی بھلائی کو قبول کرے، کسی برے انسان کا آپ کو محتاج نہ بنائے، اور اگر کسی کریم النفس آدمی کی کوئی نعمت چھن جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ وہ نعمت اس کو لوٹا دے۔ اتنے خوبصورت اخلاق کو دیکھ کر صفانہ پر یہ اثر ہوا کہ وہ فوراً اسلام لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جوڑا پہنایا، اخراجات سفر دیے اور بلاد شام کے سفر کی اجازت دی تاکہ وہ اپنے بھائی عدی بن ابی حاتم کے پاس جائے، جو اسلامی فوجوں کو اپنے گھروں کی طرف آتا دیکھ کر بلاد شام کی طرف بھاگ گئے تھے۔ جب اپنے بھائی عدی سے ملیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کا ذکر کیا تو بھائی نے پوچھا کہ تمہارا اس آدمی سے میرے ملنے کے بارے میں کیا رائے ہے، یعنی تم مجھے اپنا اوپینین کیا دو گی کہ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملوں؟ صفانہ نے کہا میری رائے یہ ہے کہ تم جلد از جلد ان سے جا کر ملو۔ تو یہ شام کی طرف روانہ ہوئی تھیں، اپنے بھائی سے ملی تھیں۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا ہے کہ تمہارے باپ بھی ویسا نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ عدی کسی امان یا تحریر کے بغیر آ گئے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو وہیں مسلمان ہو گئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے آ کر فاقے کی شکایت کی، پھر ایک دوسرے آدمی نے آ کر رہزنی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی تم نے حیرہ دیکھا ہے؟ حیرہ عراق کا ایک شہر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم نے حیرہ دیکھا ہے؟ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ہودج نشین عورت حیرہ سے چل کر آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے، اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی ہتھیلی بھر سونا چاندی لے کر نکلے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کرے، مگر کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہودج نشین عورت کو نکلتے دیکھا اور کسریٰ کی فتح میں خود موجود رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گویاں کی تھیں عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا۔ بنو تمیم کی تعذیب اور بنو طے کے بت کی تباہی دو اہم واقعے تھے جو فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد پیش آئے۔ ان کے علاوہ اس دوران بعض چھوٹے چھوٹے واقعات بھی پیش آئے، لیکن مسلمانوں اور بت پرستوں میں جو محاذ آرائی چلی آ رہی تھی وہ فتح مکہ کے بعد عمومی طور پر ختم ہو گئی، اور قریب تھا کہ مسلمان جنگوں کی مشقت سے چھٹکارا پا جائیں۔ لیکن فتح مکہ سے تھوڑے ہی دن پہلے جو نئی بات پیش آئی وہ یہ تھی کہ شام میں موجود عیسائی قوت نے مسلمانوں کا رخ کر لیا تھا، اور اسی کے نتیجے میں معرکہ موتا پیش آیا تھا۔ چونکہ اہل فارس کے خلاف مسلسل کامیابی کی وجہ سے اس قوت میں حد درجہ تکبر آ چکا تھا، اس لیے اس نے مسلمانوں کے ساتھ خون ریز ٹکراؤ کا دروازہ کھول دیا، جس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں غزوہ تبوک پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ میں شام کی فتوحات حاصل ہوئیں۔ اب غزوہ حنین سے جڑے کچھ مزید واقعات ہیں۔
جس کا ذکر آپ سب کے سامنے کرنا چاہ رہی تھی. جب ہم نے غزوہ حنین کے بارے میں پڑھا تھا تو وہاں ایک سبق جو بار بار ہمیں مل رہا تھا وہ یہ کہ معاف کرنا اور احسان کرنا. تو کچھ اور واقعات جن میں سے ایک واقعہ یہ ہے، ایک شخص سے مروی ہے کہ حنین والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ٹکرایا اور میرے پاؤں میں بھاری جوتی تھی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو روندا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ مجھے چوکا دیا. ہوتا ہے نا، اگر کوئی سڈنلی آپ کے ہاتھ پر یا پیر پر چڑھ جائے تو جو کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے آپ اس سے اس کو پش کرتے ہیں. یہی کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کہا بسم اللہ، تم نے مجھے تکلیف دی. اس نے کہا میں نے رات اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے گزاری اور میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی. ظاہر ہے یہ غم اس شخص پر طاری ہو گیا کہ تکلیف بھی دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور میں نے ایسی رات گزاری جو اللہ ہی جانتا ہے. جب ہم نے صبح کی تو ایک آدمی کہہ رہا تھا فلاں شخص کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم یہ وہی ہے جو مجھ سے کل ہوا تھا، کیونکہ اسی کا نام لے کر پکارا جا رہا تھا. میں ڈرتا ہوا جا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تم نے کل اپنے جوتے کے ساتھ میرے پاؤں کو روندا ہے اور مجھے تکلیف دی ہے اور میں نے کوڑے کے ساتھ تمہیں چوکا دیا تھا. یعنی وہ پورا واقعہ جو ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دہرا دیا. پھر فرمایا یہ 80 گائے ہیں، اس کوڑا لگانے کے بدلے لے لو. اسے سلسلۃ الصحیحہ نے روایت کیا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوڑے سے جو چوکا دیا تھا، یعنی اس شخص کو تھوڑا سا پش کیا تھا، ہٹایا تھا اپنے پیروں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ 80 گائے دے کر دیا. اتنا خوبصورت اور احسان والا معاملہ. جیسا کہ میں ابھی آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ غزوہ حنین سے جو ہمیں ایک اہم ترین سبق بار بار ملتا رہا وہ یہ کہ معاف کرنا اور احسان بھی کرنا. اس واقعے سے بھی ہمیں یہی سبق مل رہا ہے. یعنی اتنا خوبصورت اور احسان والا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف بھی کر دیا اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ احسان بھی کیا. قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آتی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہیں. ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہمیں کسی نے تکلیف دی ہو، ہم اس تکلیف کو معاف تو کریں ہی کریں، ساتھ احسان بھی کریں. کتنے بڑے ظرف کی بات ہے، اور یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور واقعی عمل کر کے دکھائیں. ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا جس میں ایک مشرک جاسوس کا قتل کیا گیا تھا، اور یہ واقعہ سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. آپ سب جانتے ہیں سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کیا خاص خوبی تھی ان کے اندر؟ بہت تیز بھاگتے تھے. سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حوازن اور غطفان کے خلاف جہاد کیا. ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ سرخ اونٹ پر ایک آدمی آیا. اس نے اونٹ پر سے کوئی چیز اتاری اور اونٹ کو باندھ دیا. پھر وہ چلتا ہوا ہمارے پاس آیا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا. پھر اس نے لوگوں کی طرف دیکھا کہ سواریاں کم ہیں اور پیادہ یعنی پیدل چلنے والے زیادہ ہیں. پھر اس نے لوگوں کی طرف دیکھا اور بھاگنے لگا. یعنی وہ کچھ جاسوسی کرنے آیا تھا. اس نے باقاعدہ لوگوں کی طرف دیکھا کہ لشکر میں کتنے سوار فوجی ہیں اور کتنے پیدل فوجی ہیں. اپنے اونٹ کے پاس آیا، اس پر بیٹھا اور ایڑ لگاتا ہوا چلا گیا. یہ کافروں کا جاسوس تھا. قبیلہ اسلم کا ایک آدمی اپنی کمزور اونٹنی پر سوار ہو کر اس کے پیچھے لگ گیا اور میں بھی اس کے پیچھے دوڑنے لگا. کون؟ سلمہ بن اقویٰ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگے، یہاں تک کہ اونٹ کے پہلو کے قریب پہنچ گیا کیونکہ بہت تیز بھاگتے تھے.
پھر آگے بڑھا اور آگے بڑھا، یہاں تک کہ میں نے اونٹ کی لگام تھام لی اور اسے بٹھا دیا۔ جب اس نے اپنا گھٹنا زمین پر رکھا، میں نے اپنی تلوار سونت لی اور اس آدمی کے سر پر ضرب لگائی، وہ آدمی گر گیا۔ یعنی اس جاسوس کو سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے مار دیا۔ میں اس کی سواری کو لے کر ہانکتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو کس نے قتل کیا؟ لوگوں نے کہا، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ساز و سامان بھی اسی کا ہو گیا۔ یہ حدیث مسلم میں بھی آتی ہے اور ابو داؤد میں بھی آتی ہے، اور کچھ مختلف الفاظوں کے ساتھ مسند احمد میں بھی آتی ہے۔ تو سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا ایک واقعہ جو اس جنگ میں پیش آیا، اور جو ان کی خوبی تھی، یہ بہت تیز بھاگتے تھے۔ انہوں نے اس کا استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو ایک بہت بڑے نقصان سے بچا لیا، کیونکہ اگر یہ جاسوس کفار تک پہنچ جاتا تو وہ مسلمانوں کی حالت بتا دیتا اور اس سے مسلمانوں کو نقصان ہوتا۔ تو سلمہ بن اکوع کے اندر جو خوبی تھی کہ وہ تیز بھاگا کرتے تھے، اس خوبی کی وجہ سے انہوں نے مشرک جاسوس کو قتل کر دیا اور اسلامی لشکر کو نقصان سے بچا لیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ انس بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ انہوں نے اسلامی لشکر کی ساری رات پہرے داری کی تھی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، تو سفر کا سلسلہ طویل ہو گیا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ میں نماز کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ ایک گھڑ سوار آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلتا رہا یہاں تک کہ فلاں فلاں پہاڑ پر چڑھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ حوازن کے سب لوگ اپنی عورتوں، چوپایوں اور بکریوں سمیت حنین کی طرف جمع ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، انشاءاللہ یہ سب چیزیں کل کے دن مسلمانوں کا مال غنیمت ہوں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ انس بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہرا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھاٹی کی طرف چلے جاؤ حتیٰ کہ اوپر چڑھ جاؤ، اور ایسا نہ ہو کہ رات میں ہم تمہاری طرف سے دھوکہ کھا جائیں۔ یعنی پہرا دینے میں کوئی غفلت نہ ہو، اس بات کا خیال رکھنا۔ پھر جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کی جگہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی اور فرمایا، کیا تم نے اپنے سوار کو دیکھا ہے؟ صحابہ نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے میں نماز فجر کی تکبیر کہی گئی۔ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کی طرف بھی دیکھتے رہے، یہاں تک کہ نماز بھی مکمل کر لی اور سلام پھیرا تو فرمایا، خوش ہو جاؤ، تمہارا سوار آ گیا ہے۔ پس ہم بھی درختوں میں سے گھاٹی کی طرف دیکھنے لگے تو وہ سوار آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلام کیا اور کہا، میں روانہ ہوا حتیٰ کہ اس گھاٹی کے اوپر چڑھ گیا جہاں جانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں نے گھاٹی کے دونوں راستوں میں دیکھا، لیکن میں نے وہاں کسی کو نہیں پایا، یعنی وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا رات کو گھوڑے سے اترے تھے؟ انہوں نے کہا، صرف نماز پڑھنے کے لیے یا قضائے حاجت کے لیے اترا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنے اوپر جنت لازم کر لی، تم اس کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرو، تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اسے سنن نبی داؤد نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو پہرا دینے پر دعا دی، کیونکہ اتنا مشکل وقت تھا کہ جنگ حنین میں مسلمان شروع میں شکست کے قریب ہو گئے تھے۔ ان مشکل حالات میں پہرا دینا، بہادری کے ساتھ جمے رہنا بڑی جرت اور بہادری کا کام تھا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے، اگر کوئی پہرا دے رہا ہوتا ہے تو باقی لوگ آرام سے رات بسر کر سکتے ہیں، چاہیں تو سو سکتے ہیں۔
تو کتنی بڑی نیکی ہے یہ کہ اسلامی لشکر کی پہرے داری کرنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نیک عمل پر جنت کی بشارت دی. پھر حنین کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور دعائیں اس قدر تھیں، اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے. صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلتے رہتے تھے. اس سے پہلے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کرتے دیکھا ہے جو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو کیوں ہلا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک پیغمبر تھے، انہیں اپنی امت کی تعداد پر اطمینان اور خوشی ہوئی، اور ان کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا کہ یہ لوگ کبھی شکست نہیں کھا سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی اور انہیں تین میں سے کسی ایک بات کا اختیار دیا کہ یا تو ان پر کسی دشمن کو مسلط کر دوں جو ان کا خون بہائے، یا بھوک کو مسلط کر دوں، یا موت کو. وہ کہنے لگے، یعنی اس پیغمبر نے کہا کہ قتل اور بھوک کی ہم میں طاقت نہیں، البتہ موت ہم پر مسلط کر دی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 دن میں ان کے 70,000 آدمی مر گئے. اس لیے اب میں یہ کہتا ہوں اے اللہ میں تیری مدد سے ہی حملہ کرتا ہوں، اے اللہ میں تیری مدد سے ہی حملہ کرتا ہوں. اس سے مسند احمد نے روایت کیا ہے. تو اس پیغمبر کے جملے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی تعداد پر مطمئن ہو گئے تھے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تینوں ایسے آپشنز دیے کہ جس میں ان کی تعداد پر ہی اثر آنا تھا. اگر کسی دشمن کو مسلط کر دیا جائے اور ان کا خون بہایا جائے تو لازماً ان کی تعداد کم ہو جائے گی، اور اگر بھوک کو مسلط کر دیا جائے تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے یا پھر موت کے ذریعے سے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہی نہیں کہ کوئی اپنی تعداد پر ناز کرے. اور آپ دیکھیں کہ غزوہ حنین کی ابتدا میں شکست کی وجہ بھی یہی بنی کہ وہ اپنی تعداد کی ناز میں پڑ گئے تھے، اور وہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں سے وہ بات نکال دی. کچھ لوگوں کے تو منہ سے یہ جملہ نکلا اور کچھ لوگوں کے ہو سکتا ہے دل و دماغ میں یہ بات ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی اصلاح فرمائی کہ جتنے بھی وسائل اور تعداد میں اضافہ ہو جائے ہمیں بھروسہ اللہ کی ذات پر ہی کرنا چاہیے، کیونکہ سب توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وما توفیقی الا باللہ. پھر ایک اور واقعہ ہوا تھا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ انصاف کرنا. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حنین کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے. پھر جب ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوا تو مسلمانوں کو کچھ شکست سی دکھائی دی. تو میں نے ایک مشرک کو دیکھا کہ ایک مسلمان پر چڑھا ہوا ہے، تو میں فوراً ہی گھوم کر اس کے پیچھے سے آیا اور اس کی گردن پر تلوار کا وار کیا. اب وہ شخص مجھ پر پلٹا اور اتنی زور سے اس نے مجھے بھینچا کہ میری روح جیسے قبض ہونے کو تھی. آخر جب اس کو موت نے آ دبوچا تب اس نے مجھے چھوڑا. پھر میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے پوچھا لوگوں کا اب کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جو اللہ کا حکم تھا وہی ہوا. لیکن مسلمان ہارنے کے بعد پھر مقابلے پر سنبھل گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جس نے کسی کافر کو قتل کیا ہو وہ اس پر گواہ پیش کرے تو مقتول کا سارا سامان اور اسباب اسی کو ملے گا. ٹھیک ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے اناؤنسمنٹ کی کہ جس نے جس کافر کو مارا ہوگا اس کافر کا جو بھی مال و اسباب ہے وہ اسی کو ملے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جس نے کسی کافر کو قتل کیا ہو وہ اس پر گواہ پیش کرے تو مقتول کا سارا سامان اور اسباب اسے ہی ملے گا. تو میں یعنی ابو قتادہ کہتے ہیں تو میں بھی کھڑا ہوا اور کہا کہ میری طرف سے گواہی کون دے گا؟ میں پھر بیٹھ گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کافر کو قتل کیا ہو وہ اس پر گواہ پیش کرے تو مقتول کا سارا سامان اور اسباب اسے ہی ملے گا. تو میں نے پھر کھڑے ہو کر کہا کہ میری طرف سے کون گواہی دے گا، اور میں پھر بیٹھ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا. اس مرتبہ جب میں کھڑا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز کے متعلق کہہ رہے ہو ابو قتادہ؟
میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ بیان کیا کہ اس طرح سے یہ سارا واقعہ ہوا تھا. تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچ کہہ رہے ہیں، یعنی گواہی بھی اللہ تعالیٰ نے دلوا دی، اور اس مقتول کا سارا ساز و سامان میرے پاس ہے. یعنی جو شخص گواہی دے رہا تھا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کا سارا ساز و سامان میرے پاس ہے، میرے حق میں ان کو راضی کر دیجئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے حق سے دستبردار ہونے پر راضی کر دیجئے. اب یہ شخص چاہ رہا تھا کہ جو ساز و سامان اس کے پاس آ گیا ہے اب وہ ابو قتادہ نہ لیں اور ابو قتادہ یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے یہ سامان آپ ہی رکھ لو. ٹھیک ہے، وہ شخص چاہ رہا تھا کہ مقتول کا سامان اس سے نہ لیا جائے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کریں گے کہ اللہ کے ایک شیر کا حق تم کو دے دیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے قتال کر رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس مقتول کا ساز و سامان تمہیں مل جائے، یہ اسے ہی ملے گا جس نے اس کو قتل کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کریں گے کہ اس کا ساز و سامان تمہیں دے دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نے سچ کہا. چنانچہ وہ ساز و سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. پھر میں نے، یعنی ابو قتادہ کہتے ہیں، پھر میں نے اس کی زرہ کو بیچ کر بنو سلمہ کا ایک باغ خرید لیا، اور یہ پہلا مال تھا جو اسلام لانے کے بعد مجھے حاصل ہوا تھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا واقعہ سنا اور ان کے ساتھ پورا انصاف بھی کیا. پھر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ میں شامل ہوئی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ حنین کے دن ان کے پاس جو خنجر تھا وہ لیا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ام سلیم ہے. ابو طلحہ جو تھے یہ ام سلیم کے ہسبینڈ تھے. ٹھیک ہے، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ام سلیم ہے، ان کے پاس ایک خنجر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ خنجر کیسا ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں نے اس کو اس لیے لیا ہے کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی میرے پاس آئے گا تو میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی. کتنی مضبوط عورتیں تھیں اور کتنی بہادر عورتیں تھیں. کہ یہ خنجر اس لیے رکھا ہے کہ اگر کوئی بھی مشرک میرے پاس آئے گا تو میں اس کے پیٹ کو پھاڑ دوں گی. یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ان کو قتل کروا دیجیے. حنین میں جو بھگدڑ مچی تھی اس کا ذکر کر رہی ہیں. ایکچولی یہ ام سلیم کے جذبات تھے کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جائے اس کو جینے کا کوئی حق نہیں. کہتی ہیں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ان کو قتل کروا دیجیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مثبت جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفایت کیا ہے، یعنی اللہ ہمیں کافی ہو گیا ہے اور بہت خوب کیا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی پازیٹیو جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفایت کیا اور بہت خوب کیا ہے. دیکھیں جب اچھا وقت آ جاتا ہے نا تو تکلیف والے وقت کو نظر انداز کر دینا چاہیے. اگر ہم یہ بیٹھ کر سوچتے رہیں کہ فلاں وقت میں اس نے ساتھ نہیں دیا تھا، فلاں وقت میں اس نے ساتھ نہیں دیا تھا، تو ان باتوں کو یاد کرنے سے سوائے تکلیف میں اضافے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک شخص آیا تھا اور اس نے بڑے نازیبا کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے تھے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یوم حنین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تقسیم میں زیادہ دیا، اور یہ بات ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ بہت زیادہ مال غنیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں تقسیم کیا. اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دیے، اعینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اتنے ہی دیے، اور کئی عرب کے اشراف لوگوں کو بھی اسی طرح تقسیم میں زیادہ دیا. ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اس تقسیم میں نہ تو عدل کو ملحوظ رکھا گیا ہے اور نہ ہی اللہ کی رضامندی کا خیال رکھا گیا ہے. تو میں نے کہا، یعنی یہ جو عبداللہ بن مسعود تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اس کی خبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دوں گا. چنانچہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی انصاف نہ کریں تو پھر کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں تو اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی گئی اور انہوں نے صبر سے کام لیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت صبر سے کام لیا. تو لوگوں کے ایسے نازیبہ کلمات پر، ایسے کامنٹس پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صبر کے ساتھ برداشت کر جاتے تھے. اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ مقام جعرانہ پر ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے لوٹے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں چاندی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مٹھی بھر بھر کے لوگوں کو دے رہے تھے. اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کریں. اب آپ دیکھیں ایک شخص کھڑا ہو کر بیچ میں سے کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ انصاف کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون عدل کرے گا اگر میں عدل نہ کروں؟ اور تو بڑا بد نصیب اور بڑا نقصان والا ہو گیا اگر میں عدل نہ کروں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کو قتل کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کی پناہ، لوگ کہیں گے کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے گلوں سے تجاوز نہیں کرے گا. اب جس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بری بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اور اس کے ساتھ ہی قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلے سے تجاوز نہیں کرے گا، یعنی ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ قرآن سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر انسان منہ سے نکالے نا تو وہ کئی گنا عمل میں پیچھے ہو جاتا ہے اور نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ کیا ہیں کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی عمل میں نہیں آئے گا. آپ دیکھیں تو قرآن اور اس کی تاثیر کتنی زیادہ ہے، ہدایت کے لیے کتنا مؤثر ہے. لیکن جو ایسی باتیں کہنے والا ہوتا ہے، زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، بدگمانی پالتا ہے، تو قرآن ایسے لوگوں کے دلوں میں نہیں اترتا. قرآن کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے دلوں کو، زبانوں کو اور ذہنوں کو صاف رکھنا پڑتا ہے، تبھی قرآن اندر جاتا ہے. پھر صفوان بن امیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ تالیف قلبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سا مال غنیمت ان کو دیا تھا. صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن مجھے بہت سا مال دیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک ساری مخلوق سے برے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہ کچھ دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک لوگوں سے محبوب ترین ہو گئے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج شناس تھے. آپ اسی لیے دیتے جا رہے تھے کہ ان کا دل اسلام کے لیے نرم ہو جائے، تالیف قلب کے لیے دے رہے تھے اور ان کے دل کے اندر رقت طاری ہو جائے. اور اس کے برعکس ہم نے انصار کے بارے میں پڑھا تھا کہ انصار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی الفاظ ہیں کہ اے انصار میں تمہیں اس لیے نہیں دے رہا کہ تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر انصار کو کچھ بھی نہ ملا تو ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا، وہ ایمان میں بہت آگے لوگ ہیں. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس آ رہے تھے تو ابو محذورہ کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا. ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چند نوجوانوں کے ساتھ نکلا. ہم لوگ حنین کے راستے میں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے نظر آئے. راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہو گیا. نماز کا وقت ہوا تو مؤذن نے اذان دی تو ہم لوگ بھی کھڑے ہو کر ان کی نقل اتار کر ان کا مذاق اڑانے لگے. اب یہ سارے نوجوان لڑکے تھے جو مؤذن کا مذاق اڑا رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان نوجوانوں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ، اور ہم سے فرمایا کہ تم میں سے اونچی آواز کون نکال رہا تھا، یعنی سب سے اونچا اونچا کون بول رہا تھا. سب نے میری طرف اشارہ کر دیا اور وہ اس میں سچے بھی تھے. ابو محذورہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں سچے بھی تھے.
وہ سچ بتا رہے تھے کہ سب سے بڑی آواز ابو محذورہ کی تھی اور وہ بڑھ بڑھ کر نقلیں اتار رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو چھوڑ دیا اور مجھے روک لیا. یعنی جس نے سب سے زیادہ غلطی کی تھی اس کو روک لیا, یا جو سب کا بڑا بنا ہوا تھا نقلیں اتروا رہا تھا اس کو روک لیا, باقی سب کو چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اذان دو. چنانچہ میں کھڑا ہوا, لیکن اس وقت میری نظروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دیا ہوا حکم سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا. میں کھڑا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان کے کلمات سکھائے اور فرمایا 2 مرتبہ اللہ اکبر کہنا, 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا, 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا, پھر دوبارہ یہی کلمات بلند آواز سے کہنا, 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہنا, اور پھر 2 مرتبہ اللہ اکبر کہنا, اور پھر لا الہ الا اللہ کہنا. یعنی باقاعدہ پوری ٹریننگ دی اذان کیسے دینی ہے, اذان کے پورے الفاظ سکھائے اور کہا چلو اذان دو. جب میں اذان دے کر فارغ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک تھیلی عطا فرمائی جس میں کچھ چاندی تھی. پھر میری پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھ کر 2 مرتبہ چہرے پر پھیرا, پھر سامنے, پھر جگر پر, حتیٰ کہ ناف تک ہاتھ پہنچا. پھر فرمایا اللہ تمہیں برکت دے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ میں اذان کے لیے مقرر کر دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا حکم دیتا ہوں. یعنی ان کو مکہ کا مؤذن مقرر کر دیا گیا. اس وقت ان کے دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت دور ہو گئی اور اس کی جگہ محبت پیدا ہو گئی. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جو نقلیں اتار رہا تھا اور جس چیز کی نقلیں اتار رہا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیسی ٹریننگ کی. یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں سے کیسے کام لے سکتے ہیں, اور ایسے نوجوان جو شریر ہوں, کیونکہ بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ شرارتیں کرتے ہیں. اچھا, شرارتی بچے انرجیٹک بھی بہت ہوتے ہیں اور ان کی اس انرجی کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے اندر بہت قوت ہوتی ہے اور طاقت ہوتی ہے, لیکن آج ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے جوان بچوں کو کام دینا ہی نہیں آتا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہترین پہلو ہے کہ دشمن کو دوست کیسے بنانا ہے, کتنی محبت کے ساتھ, کتنی توجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کے ساتھ معاملہ کیا. دیکھیں پھر تحفہ بھی دیا, یعنی اپریشیٹ بھی کیا. جو تھیلی دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں چاندی تھی, تو تحفتاً یہ چاندی بھی دی اور پھر دعا بھی دی. کتنا بہترین اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے. اور آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی حالت میں بھی سلوشن کی طرف جاتے تھے, آپ مسئلے کے حل کی طرف جاتے تھے. آپ آج کل دیکھتے ہوں گے کہ عمومی طور پر بچے بہت ہائپر ہیں. ان کے ساتھ یا تو ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ کیا جاتا ہے, یا ان کو تانا اور تشنیع کیا جاتا ہے, یا پھر ان کو مارا جاتا ہے. اس وجہ سے ان کی پرسنالٹی پوری طرح سے ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہے. وہ اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں اور سخت ہو جاتے ہیں. ان کے مزاج اور ان کی کلام میں سختی آنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ یہی چیزیں ہی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں. محبت کے ساتھ ان کو کوئی ڈیل کر ہی نہیں رہا ہوتا. اگر ہم اپنے نوجوان بچوں کو چینلائز کریں کہ کس طرح سے وہ کیا کام کر سکتے ہیں, ان میں کیا خوبی ہے, کیا صلاحیت ہے, ان کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو کام دینا بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے ایسے بچے بہت کچھ کر جاتے ہیں. جو ہائپر قسم کے بچے ہوتے ہیں, جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا, بہت انرجیٹک ہوتے ہیں, وہ بہت کچھ کر جاتے ہیں اور بہت سوچ سے بہتر کر کے دکھاتے ہیں. تو ہمیں اس نوجوان نسل کے لیے جو حل سنت سے مل رہا ہے وہ کیا ہے کہ بچوں کو پیار سے سمجھایا جائے. جب بھی وہ کوئی غلطی کریں ان کو محبت کے ساتھ سمجھایا جائے, ان پر توجہ کی جائے, اور جب وہ کام
آپ ان کو دیں تو ان کو سکھائیں کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینا باقاعدہ ابو محذورہ کو سکھایا, اور جب وہ کام کر جائیں تو ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, تحفہ دے کر, دعائیں دے کر. یہ سنت ہے, یہ عین سنت ہے. اگر نوجوان نسل کو اس طرح سے چینلائز کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری نسلوں میں خاطر خواہ تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل فضولیات اور لغویات میں مشغول ہوتی جا رہی ہے, اور بڑوں کو اس بات کا احساس بھی نہیں کہ وہ کتنی بڑی نعمت کھوتے جا رہے ہیں. وہ اپنے بچوں کو کھوتے جا رہے ہیں, اور اس کی سب سے بڑی وجہ سیرت کا مطالعہ نہ ہونا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی. آپ دیکھیں کہ کچھ بچے جو ہائپر ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جب غصے کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے تو وہ اور بھپر جاتے ہیں, وہ سدھرتے نہیں ہیں, ان کے اندر ڈھٹائی اور سرکشی اور بڑھ جاتی ہے. اور بعض دفعہ لوگ ان کو یہ کہتے ہیں آپ نے کبھی نہیں سدھرنا, اور ایسی سخت سخت سزائیں دیتے ہیں کہ بچے ان سزاؤں کو جھیل کر خود بھی سخت ہو جاتے ہیں. آگے چل کے وہ اپنی نسلوں کے ساتھ یہی بیہیویئر اپناتے ہیں. تو جب ایسے بچوں کو پیار اور محبت کے ساتھ ٹیکل کیا جائے تو پھر ان سے بہتر بھی کوئی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کا بہترین فہم عطا کرے جس سے ہم اپنی نسلوں کی صحیح تربیت کر سکیں. مجھے اس واقعے نے ہمیشہ بڑا موٹیویٹ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ابو محذورہ کو سخت سے سخت سزا دے سکتے تھے اور سخت کلامی بھی کر سکتے تھے کہ تم اللہ کے شاعر اذان کا مذاق اڑا رہے ہو, تمہاری جرأت کیسے ہوئی. لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کا اندازہ تو لگائیں ذرا. وہ بچہ جو اذان کا مذاق اڑا رہا تھا, اس نے جب اذان دے دی اور اس کو اپریسیشن ملی, اس کو دعا ملی, اس نے کیا کہا؟ مجھے مکہ کا مؤذن بنا دیں, میں اس کام کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کتنا زبردست طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رائٹ ٹریک پر لے کر آئے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ڈانٹتے ہیں, ڈپٹتے ہیں, اور پھر بچوں کو اتنا زیادہ تانے دے دے کر مایوس کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں سدھرنا, اور ہم اسی طرح سے اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. ایسا آپ اپنے آس پاس بھی دیکھتے ہوں گے کہ جو بچے شرارتی ہوتے ہیں ان کو سارے گھر والے مل کر ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. صرف ایک بندہ چڑھائی نہیں کرتا, ایک کر رہا ہے تو دوسرا بھی آ گیا جی, تیسرا بھی آ گیا, اور وہ یہ سوچ نہیں رہے ہوتے کہ ایک کے اوپر ایک جو ڈانٹ اس کو مل رہی ہوتی ہے نا, وہ بچہ کتنا زیادہ اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے, اس کی پرسنالٹی کتنی ڈسٹریکٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ مینٹلی ویک ہو رہا ہوتا ہے. اور وہ کہتا ہے اب میں بالکل نہیں سدھروں گا, اب میں اور تنگ کروں گا. وہ بولتا نہیں منہ سے, لیکن اس کی شرارتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ عبداللہ بن ابی اور ربیعہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر ان سے 30 یا 40 ہزار قرض لے کر گئے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سارا قرض ادا کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ تمہیں گھر میں اور مال میں برکت دے. قرض کا بدلہ یہ ہے کہ پورا ادا کیا جائے اور شکریہ بھی ادا کیا جائے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. یعنی اگر آپ کی کسی نے مال سے مدد کی ہے, آپ کو قرض دیا ہے, آپ کے مشکل وقت میں کوئی آپ کو سپورٹ کر گیا ہے, آپ جب اس کا پیسہ واپس لوٹا رہے ہیں تو وتھ تھینکس لوٹائیں, شکریہ بھی بھرپور طریقے سے ادا کریں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض کا بدلہ یہ ہے کہ پورا ادا کیا جائے اور شکریہ بھی ادا کیا جائے. تو یہ کچھ واقعات تھے جو غزوہ حنین سے جڑے تھے. الحمدللہ غزوہ حنین کا ٹاپک ہمارا یہاں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم غزوہ تبوک کے بارے میں پڑھیں گے. آج جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے اس پر تھوڑا سا غور و فکر کر آئیے گا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا. ٹھیک ہے جی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.